اللہ بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ حسن بھائی، ہم آڈینس کے سوالات تو لیں گے، لیکن ابتدا میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم ممالک کو تصادم سے گریز کر کے علم و اخلاق کے اندر برتری حاصل کرنی چاہیے، اپنی تعمیر اور ترقی پر توجہ دینی چاہیے۔ لیکن وہیں پر اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو جب کبھی بھی مسلم ممالک اپنی سائنس کے اوپر بھی توجہ دیتے ہیں، تب بھی جو آج کی سپر پاورز ہیں ان کو وہ چیز بھی گوارا نہیں ہوتی۔ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ عراق کی مثال کو دیکھ لیں آپ، ایران کے اندر بھی دیکھ لیں آپ، جب کبھی بھی سائنس کے اوپر کام ہوتا ہے، خصوصاً نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر کام ہوتا ہے، تو اس کو ایکسکیوز بنا کر جو آج کی سپر پاورز ہیں وہ ان ممالک پر باقاعدہ حملہ کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ عرصہ پہلے میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ غالباً پاکستان کی کوئی آرگنائزیشن ہے جو کہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل بنانا چاہتی تھی۔ تو جو آج کی سپر پاورز ہیں، جو عالمی طاقتیں ہیں، ان کو وہ چیز بھی ناگوار گزری اور انہوں نے وارن کیا کہ آپ کوئی بھی ایسی میزائل نہیں بنا سکتے جو کہ ہمیں یا پھر ہمارے جو فرینڈلی نیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتی ہوں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تو ہماری علم و اخلاق کے اندر بھی، تعمیر و ترقی کے اندر بھی ایک بالکل حدود متعین ہوگی کہ ہم نے اتنی بھی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی جس سے جو آج کی سپر پاورز ہیں ان کا نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہو۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کیسے یہ چیز تجویز کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی تعمیر اور ترقی پر توجہ دینی چاہیے، جبکہ بہت سے علماء کرام اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہوں کہ مسلم ممالک چپ کر کے بھی بیٹھ جائیں تب بھی جو آج کی عالمی طاقتیں ہیں ان کو یہ چیز بھی گوارا نہیں ہوگی اور ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہم کیسے سپر پاور بنیں گے؟ جی بہت شکریہ جناب، آپ کے سوال میں کافی سارے مفروضے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے ٹھنڈے دل و دماغ سے علمی استدلالی انداز میں اس پر اپنی رائے پیش کروں، اور میں یہ توقع رکھوں سامعین سے کہ جو کچھ جذباتی مذہبی شاعری ان کو سنائی جاتی ہے، اس طرح کے ریٹرک ان تک پہنچائے جاتے ہیں جو ایک اپنی تخیل کی عالم مثال کی دنیا ہے اس کے اندر بنائے ہوئے نقطہ نظر اور مفروضے ہیں، وہ علم اور عقل کی بساط پر ان کو پرکھ کر دیکھیں اور غور و فکر کریں اس دوسرے زاویہ نظر پر بھی جو میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، جہاں تک اس دعوے کا تعلق ہے کہ یہ جو عالمی طاقتیں ہیں، سپر پاورز ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، ان میں سے کسی کو مسلمانوں کا وجود ہی گوارا نہیں ہے، اور ہم کسی بھی پہلو سے اگر اپنی داخلی تعمیر اور ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی ان کو اتنی ناگوار گزرتی ہے اور ان کے دلوں میں ہماری نفرت پیوست ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں ہمارا وجود برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اور ان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان ممالک کا، مسلمانوں کا دنیا سے خاتمہ ہو، یا کم سے کم اگر وہ رہیں تو ذلت اور محکومی میں اور ڈی اسٹیبلائز ہو کے رہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ ہمارے ہاں کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں، بالعموم مذہبی ذہن ہے، وہ کرتا ہے، مسلمان عوام کو سمجھاتا ہے کہ ان کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اور باقی الہامی جو ہمارے پاس آثار ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بشارت دی ہے کہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں مارتے ہی رہیں گے، اور انہوں نے تمہیں مارا بھی ہے۔ لہٰذا تم یہ جو سامنے کا مقابل نیریٹو سنتے ہو ہم جیسے طالب علموں کا، یہ بھی اصل میں اسی مغرب کے اعلی کار ہیں جو تمہیں مغرب سے دوستی پر آمادہ کرتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مغرب ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے اور اس کو ہمارا وجود سرے سے گوارا ہی نہیں ہے۔ اس دعوے کو اگر آپ حقیقت کی میزان پر پرکھیں تو یہ بالکل بے بنیاد دعویٰ ہے، یہ بالکل بے حقیقت دعویٰ ہے، یہ بالکل بے سر و پا دعویٰ ہے۔ جو اب تک کی تاریخ ہے وہ اس کے بالکل منافی کھڑی ہوئی ہے، الٹ کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی حقیقت کی دنیا میں اس دعوے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہو سکتی تھی، یعنی دنیا بھر میں تہذیبوں کا تصادم بھی ہوتا ہے، تہذیبوں کے درمیان ایک دائمی مخاصمت بھی ہوتی ہے، اور ابدی خاتمے کی خواہش بھی ہوتی ہے، ہو سکتا تھا۔ لیکن اب تک کی جو تاریخ ہے، دوسری یا پہلی جنگ عظیم کے بعد سے جو دنیا کا ورلڈ آرڈر بنا ہے، جس کے اندر یہ سپر پاورز بنے ہیں، ان کے ہاتھ میں طاقت آئی ہے، اس تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ اس دعوے سے بالکل مختلف ہے۔ بلکہ اس تاریخ کے اندر جو سب سے دلخراش چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن ممالک نے دوسرے کے خاتمے کی خواہش رکھی، یا عمومی طور پر قتل عام کیا، یا مسلمانوں کا خون بہایا،
وہ یہ عالم مغرب نہیں ہیں، وہ خود مسلمانوں کی اپنی اقوام ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ جنگیں کی۔ آپ اگر دیکھیے مصر اور یمن کی آپس کی جنگ اور لڑائی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اس میں ہلاکت، مراکش اور الجزائر کی آپس کی لڑائی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اس میں ہلاکت۔ آگے بڑھیں آپ، ایران اور عراق کی لڑائی، عراق اور کویت کی لڑائی، اس سے آپ آگے بڑھیں پاکستان اور بنگلہ دیش کی لڑائی، پاکستان اور افغانستان کی لڑائی، آپ اس سے آگے بڑھیں سعودی عرب اور یمن میں حوثیوں کی لڑائی، آپ اس سے آگے بڑھیں شام کے اندر ایران اور اس کے بعد ترکی کی لڑائی اور سعودی عرب کی لڑائی، اس سے آگے آپ بڑھیں خود ترکی اور کردوں کی لڑائی، اس سے آگے آپ بڑھیں خود ایران اور کردوں کی لڑائی، اس سے آگے آپ بڑھیں خود ایران کے اندر داخلی لڑائیاں، آپ اس سے آگے بڑھیں سوڈان کے اندر خود مسلمانوں کی داخلی لڑائیاں۔ الغرض اتنی لمبی فہرست ہے جس میں مسلمان ممالک نے مسلمانوں پر ان گزشتہ 60-70 سالوں میں، جہاں پر یہ عالمی قوتیں اپنی جگہ پر موجود تھیں، ان کے ہاتھ میں نظم اقتدار تھا، وہ چاہتے تو پہلے دن یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم نے یہاں پر کسی ملک کا وجود گوارا نہیں کرنا۔ جس وقت سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی 3-4 کل ملا کر سلطنتیں، ممالک موجود تھے۔ آپ اگر دیکھیے یہ افغانستان کے اندر ایک بادشاہت موجود تھی، وہ عمان کے اندر ایک سلطنت موجود تھی، اور یمن کے اندر کوئی امامیہ سلطنت چھوٹی موٹی سی موجود تھی۔ کوئی ملک نہیں تھا جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ مسلمانوں کی ٹیریٹری ہے، یہاں پر وہ مل کر اپنا قانون ضابطہ آئین دستور بنائیں گے، اپنی مملکت کا انتظام انصرام کریں گے، کوئی ملک نہیں تھا۔ تو اگر ان کے پیش نظر ابدی خاتمہ ہوتا تو پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد تو ہمارا دنیا کے اسٹیج سے صفایا ہو چکا تھا، یعنی ہم تو لوگوں اور جتھوں اور ایک مرگ امبو تھا، کوئی ملک نہیں تھا، کوئی ٹیریٹری نہیں تھی۔ تو انہوں نے تو یہ لکیریں کھینچیں، 2-3 آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے سے ملک تھے، اس کے بعد 57 عالمی سلطنتیں آپ کے گرد و پیش میں قائم ہو گئیں۔ تو یہ جو مسلمان ممالک کی باہمی مخاصمت تھی جو گزشتہ 60-70 سالوں میں سامنے آئی ہے، کبھی ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، کبھی ہم اس کو زیر بحث نہیں لاتے۔ اس میں انسانوں کا قتل ہوا ہے، مسلمانوں کا قتل ہوا ہے، اور یہ جو قتل ہوا ہے اس کے اعداد و شمار کو اگر آپ جمع کریں تو یہ 60 سے 80 لاکھ محدود اندازے کے مطابق 60 سے 80 لاکھ لوگ ہیں جن کا آپس میں ہم نے قتل کیا ہے۔ تو اس کو اگر آپ حقیقت کی بنیاد پہ دیکھیں تو پھر تو نتیجہ یہ نکالنا چاہیے کہ دنیا میں مسلمان ممالک ہیں جو ایک دوسرے کا وجود برداشت اور گوارا کرنے پر آبادہ نہیں، ان کے سب سے بڑے دشمن خود مسلمان ہیں۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، آپ اس کے اندر اترتے چلے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خود مسلمان ممالک کی جو داخلی خانہ جنگیاں ہیں، ان کے اندر جو مسلمانوں نے دوسرے مسلمانوں کا قتل عام کیا، کبھی ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، کبھی ہمارے لیے یہ چیز باعث تشویش نہیں ہوتی۔ صرف شام کا گزشتہ 15 سالوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ تو خون کا بازار وہاں پہ گرم رہا، ہماری تو رسائی نہیں ہے یمن تک، تو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر ہمارے خادم الحرمین الشریفین اور ہماری سلطنت جن کے تحت ہم اپنی مقدس مقامات کی حفاظت ان کو تفویض کر چکے ہیں، وہ جس طرح سے برسر پیکار ہے۔ ہم لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو افغانستان کے مسلمانوں سے کیا کچھ سہنا پڑا ہے۔ تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی ہلاکتیں ہیں جو گزشتہ 60-70 سالوں میں مسلمان ممالک کی باہمی ایک دوسرے پر چپکلش اور حملہ آور ہونے کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں۔ یہ تصویر ایک طرف رکھیے۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک کوئی 70-75 سال گزر چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جو فاتحین تھے دوسری جنگ عظیم کے، روس، امریکہ، برطانیہ یا یورپ کا پورا اتحاد ملا لیں، انہوں نے براہ راست کن مسلم ممالک پہ حملہ کیا؟ آپ ذرا تعداد گن کے بتائیے مجھے۔ یعنی پہلا حملہ ہے جو مسلمان براہ راست امریکہ پر کیا ہے 2001 11 ستمبر میں، اور وہ حملہ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے پس منظر میں ایران میں دیکھیے یا مشرق وسطیٰ میں دیکھیے، جو عالمی قوتوں کے فیصلے تھے ان کو پہلے دن سے آپ نے ماننے سے انکار کیا، اور اس ملک کے ساتھ جو ان کا اتحادی تھا، جس کو انہوں نے آ کر وہاں بٹھایا تھا، جس طرح ہمارے بھی اتحادی ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کے اتحادی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پر اگر کسی مسلمان پر حملہ ہو تو OIC کو سامنے آنا چاہیے، فلاں تنظیم کو سامنے آنا ہے، مسلمانوں کا سیاسی کنسورشیم تو یہ فطری چیز ہے نا، دنیا میں بنتی ہے۔ تو ان عالمی قوتوں کے بھی کچھ کنسورشیمز ہیں،
ان کی بھی کچھ ہمدرد ریاستیں ہیں جن کو انہوں نے وجود پذیر کیا ہے. تو جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو یہ در حقیقت اس فیصلے پر، اس عالمی بندوبست پر، ان عالمی قوتوں پر حملہ ہوتا ہے جنہوں نے وہ فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان حملوں کا آغاز کس نے کیا؟ 48 میں ہم نے کیا، 56 میں ہم نے کیا، اس کے بعد 67 میں ہم نے کیا، 72 میں ہوا. یہ سارا معاملہ جو مشرق وسطیٰ میں ہوا وہ ہمارے اقدام سے ہوا، اس کا آغاز ہمارے اقدام سے ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیے ایران کے اندر انقلاب آیا، 50 سال تو ہونے کو ہے، نصف صدی ہونے کو ہے. 50 سالوں میں اس عالمی قوت کو کس نے برسر پیکار بنائے رکھا ہے؟ کون مرگ بر امریکہ بزرگ شیطان کے نعرے لگاتا تھا، مسجدوں میں ذکر بالجہر ہوتا تھا؟ کس نے کہا ہوا ہے کہ وہ ہمارے عالمی دشمن ہیں؟ اس کے بعد تنظیمیں بنی، جہادی تنظیمیں. ان جہادی تنظیموں نے کس سلطنت کے خاتمے کا خواب دیکھا؟ کس نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور بتایا کہ یہود و نصارہ کا تم سے کوئی تعلق نہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے ابدی ازلی دشمن ہیں، اور وہاں سے اٹھ کر اس مملکت پر حملہ آور ہو گئے. میں بھی آؤں گا اس بات پر بھی کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں کس طریقے سے مسلمان ممالک میں جو داخلی خلفشار ہوتا رہا یا ان کی جنگیں ہوتی نہیں تو ان میں کس طرح سے لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے، چاہے وہ صومالیہ ہو، چاہے وہ عراق ایران کی جنگ ہو، چاہے وہ عراق کویت کی جنگ ہو، چاہے افغانستان پاکستان کی جنگ ہو، جو بھی ہے اس پر میں آتا ہوں. لیکن ایک منٹ کے لیے ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ہم اگر ہمارا مذہبی ذہن اگر پہلے دن سے ایک عالمی قوت کو اپنا دشمن گردان رہا ہے اور اس نیریٹو کو اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں، مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے آج کل یہ کچھ اسرائیل کے اندر اور باقی دنیا میں لوگ کچھ تورات کے حوالے دے رہے ہیں، کوئی بائبل کے حوالے دے رہے ہیں کہ بھائی یہ مثال کے طور پہ نیل سے لے کے وہاں تک ہماری سرزمین تھی اور مسیح آئیں گے. تو مسلمان بڑے جذبے سے بڑے پریشان ہیں کہ بھائی یہ تو دیکھو، یہ تو ان کا ایک مذہبی نیریٹو ہے، یہ تو اسرائیل کا ایک مذہبی. تو وہ جو مذہبی ایجنڈا ہمارا ہے پچھلے 70 سالوں سے اور پچھلے 1400 سالوں سے، جس کو لے کر ہم گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی، مسجد مسجد خطبے دیتے ہیں کہ دنیا میں یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، مسیح تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور ان کا خاتمہ ہوگا. یہ تو کسی درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہاں سے آواز آئے گی کہ اے عبداللہ اس کی گردن کاٹ دے. تو یہ جو ہم مذہبی نیریٹو پیش کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی. ہماری جنگیں اگر مذہبی تو دوسری طرف سے اگر وہ مذہبیت کا تڑکا لگے اور مذہبیت کا نیریٹو تو ہم بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. ہائی یہ جنگ تو دیکھو وہ تو ہمارا وجود ہی گوارا. تو ہم وجود گوارا کرتے ہیں؟ ہم نے ان کے وجود کو پہلے دن سے گوارا کیا؟ ہم نے ان کا وجود تو ایک طرف رکھی ہے، اپنے مسلمان ممالک، اپنے بھائیوں کے وجود کو گوارا نہیں کیا. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ گزشتہ 70 سالوں میں مسلمانوں نے جب بھی تعمیر و ترقی کی بنیاد رکھی، خود مسلمانوں نے ان کا خون بہایا، تو یہ مقدمہ درست ہوگا یا عالمی قوتیں مسلمان ممالک پہ حملہ آور ہو گئیں، یہ مقدمہ درست ہوگا. پہلا ملک ہے گزشتہ 70 سالوں میں جس پر براہ راست حملہ ہوا ہے وہ ہے افغانستان، دوسرا ملک ہے ایران، اور تیسرا مسلمانوں کے اکثریتی ملک ہے جس پر محدود اندازے میں ایک حملہ ہوا وہ ہے لیبیا. یہ 3 ممالک ہیں. ان 3 ممالک کے اندر ان عالمی قوتوں نے براہ راست حملہ آور ہو کر اس خطرے کا خاتمہ کیا جو انہیں محسوس ہوتا تھا. ان تینوں ممالک کے اندر حملے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ افغانستان پر حملے کی ابتدا دیکھ لیے. انہوں نے اٹھ کر حملہ کیا ہے امریکہ میں آ کر. یہاں پر 5-6 ہزار بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہوا 9/11 کے حملوں میں. اس کے نتیجے میں وہ حملہ آور ہوئے. اس حملے میں انہوں نے ظلم کیا، تعدی کی، وہ سارے معاملات ان سے دنیا بھی پوچھے گی، ان کی عوام بھی پوچھتے اور آخرت میں اللہ بھی پوچھے گا، اور ہمیں بھی حق ہے پوچھنے کا کہ آپ نے کمبیٹنٹس کو مارا، نان کمبیٹنٹس کو مارا، جو ظلم عدوان تعدی انہوں نے کیے ہر ایک کو حق ہے. لیکن حقیقت کی دنیا میں رہیے کہ اگر وہ چاہتے تو ان 70 سالوں میں 57 ممالک ہیں، ہر سال ایک ملک پہ حملہ آور ہونا تھا اور اس کا خاتمہ کرنا. بھائی ان 57 ممالک کی لکیریں انہوں نے کھینچ کے دی ہیں، انہوں نے یہ تقسیم کی ہے. ہماری 2-3 ممالک تھے، ہمیں 57 ممالک مل گئے. اچھا یہ ممالک جو ہمیں ملے، آپ کبھی دنیا کے نقشے کے اوپر ان ممالک کی جو حیثیت ہے، ان کے پاس جو وسائل ہیں، دنیا کا نظم و نسق، انتظام و انصرام چلانے کی جو صلاحیت ہے، اس کا کوئی موازنہ کسی دوسری قوت سے آپ کر نہیں سکتے. یعنی دنیا کی 90% تجارت بحری رستوں کے ذریعے ہوتی ہے. ان بحری گزرگاہوں کے اندر 5 بڑی گزرگاہیں ہیں جہاں سے دنیا کا 50 سے 60% تجارتی مال گزرتا ہے. وہ 5 کی 5 گزرگاہیں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں. آپ آبنائے ہرمز کو دیکھ لیں، آپ باسفورس کو دیکھ لیں، آپ وہاں یمن میں باب الجندب کو دیکھ لیں، آپ
ملاکا میں جا کر آبنائے ملاکا کو دیکھ لیں جو انڈونیشیا ملیشیا کے درمیان ہے، دنیا کی 20% صرف تجارت وہاں سے ہوتی ہے. آپ نہر سوئس کو دیکھ لیں، یعنی جو بڑی تجارتی شاہراہیں ہیں، آبی تجارتی شاہراہیں، وہ مسلم ممالک کے تصرف میں وہاں پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں. ان کا قبر اور ان کی رائے اور آمدن وہ فیصلہ کن ہوتی ہے وہاں پر. اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں، تیل کے ذخائر دنیا میں 60 سے 70% مسلم ممالک کے پاس ہیں. ان میں 2 بڑی سلطنتیں، وہاں سعودی عرب موجود ہے یا ایران موجود ہے، وہاں عراق موجود ہے. ان کے پاس پچھلے 60-70 سال سے تیل ہے. دنیا کی توانائی اور اس کے کنوؤں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اگر عالمی قوتیں یہ چاہتی کہ بھائی یہ معاملہ نہ ہو، تو ان کے پاس تو اس کا اتنا زبردست اختیار تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ وہ جو چاہتی معاملہ کرتی تقدیر و قسمت کا. ہم میں سے کوئی شخص اس جگہ پر نہیں کھڑا ہوا تھا کہ ان کا ہاتھ بھی پکڑ سکے. یعنی وہ جو ہاتھ پکڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہٹلر، ان تک کا خاتمہ انہوں نے کر دیا. تو ہم کس کھیت کی مولی تھے؟ تو جو بات ہم سمجھاتے ہیں دنیا کو، بتانا چاہتے ہیں دنیا کو، وہ بات یہ ہے کہ یہ تہذیبیں اپنی تاریخ میں، اور ہم اپنی تاریخ میں ایک ہی تھے. دنیا ایک ہی تھی، حملہ آور ہوتی تھی، قبضہ کرتی تھی، اور اس کے بعد اپنا جھنڈا گاڑتی تھی، لوگوں کو باج گزار بناتی تھی. مرد غلام بنتے تھے، عورتیں لوڈیاں بنتی تھیں. ان کے اندر یہ تہذیب پیدا ہوئی، ان عالمی سامراج، ان لوگوں کے اندر یہ فلسفہ، یہ خیال، اور یہ بھی یہاں کے کچھ دانا اور حکیم دانشوروں نے پیدا کیا کہ لڑنے بھڑنے کے نتیجے میں نہ تم محفوظ رہو گے نہ دنیا آگے بڑھے گی. کچھ سوشل سائنسز کی ریفارمیشن ہوئی، کچھ قانون کی حکمرانی، کچھ حق خود ارادی، کچھ بنیادی انسانی حقوق، کچھ ان چیزوں کو ماننا کہ کچھ دستوری ریاستیں ہوتی ہیں ان کے اندر لوگوں کو آزادی، کچھ شخصی معاملات اور ریاست کے، یہ بحثیں پیدا ہوئیں. ان کے نتیجے میں ایک نعمت غیر مترکبہ ہم لوگوں کو حاصل ہو گئی. یعنی وہ تھوڑے سے انسان بنے تھے، فائدہ ہمیں ہو گیا، ہم تو خاتمے کی طرف گامزن تھے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ افغانستان، عمان اور یمن کو ہٹا کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ہمارے پاس دنیا میں تھا کیا؟ ہر جگہ پہ یہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی حکومت تھی، ہم تو ان کے باج گزار تھے، ہم تو ان کے رہین منت تھے. تو ان کے اندر تہذیب پیدا ہونے کی صورت میں کچھ ہمیں بینیفٹس مل گئے اور کچھ نہیں. جو ملے وہ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کو کبھی حاصل نہیں رہے. صحابہ کرام کے زمانے تک کہتے ہیں نا ہماری 5 بر اعظموں میں حکومت تھی، اس کا رقبہ اور آج مسلمان مملکتوں کو جو رقبہ حاصل ہے، موازنہ کریں تو صحابہ کرام رقبے سے دگنا اور تگنا رقبہ آج ہمیں حاصل ہو گیا. یعنی اس سے ڈبل اور ٹرپل بڑی سلطنت ہے جو 57 اسلامی ممالک کی صورت. اور وہ ممالک کون سے ہیں کہ صرف آبی گزرگاہیں نہیں، صرف تیل کی توانائی نہیں، ان کا محل وقوع آپ دیکھیے، اس وقت بھی آپ دیکھیے دنیا کے وسط میں وہ سلطنتیں موجود ہیں. اور ان سلطنتوں کو اگر یہ تہذیب خاتمے پر آتی تو خاتمہ ہو چکا تھا، وجود بخشا ہے، دوبارہ سے مہلت دی ہے. تو اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ اگر ہمارے ابدی ازلی دشمن ہیں، وجود ہی گوارا نہیں کرتے، تو یہ 50-60 سال پہلے ہمیں یہ 57 ممالک کی لکیریں کھینچ کے دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جب دے دی تو دینے کے بعد وہ حملہ آور ہوئے ہم پر، ہم نے اقدام کیا ہے ان سے نفرت کا. اور دنیا میں جو ممالک ان کی اس طاقت کو، ان کی اس تہذیبی برتری کو چیلنج کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اگر آپ عالمی قوت ہوں اور آپ کی یہ طاقت اور تہذیبی قوت چیلنج ہو، تو اس کے بعد آپ ان لوگوں کے گلے میں ہار ڈالیں گے کہ آؤ اپنی طاقت اتنی بڑھاؤ کہ جو نیریٹو تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے شعور کے اعماق میں اترا ہوا ہے اور تمہارے مذہبی نصوص میں موجود ہے، اس کو آ کر ہمارے اوپر پورا کر لو. یعنی یہ مسلمان ممالک میں سے جن ممالک کا میں نے آپ کو نام بتایا، یہ ممالک ایک دوسرے کے وجود کو کیوں گوارا کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ خطرہ تھا، طاقت سے خطرہ تھا. آج آپ دیکھیے افغانستان ہمارے پڑوس میں موجود ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان اس پر حملہ آور ہے. کیوں حملہ آور ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس خطے میں اپنی طاقت خطرے میں محسوس ہوتی ہے، اپنی سالمیت خطرے میں محسوس ہوتی ہے. تو جتنے ممالک ہیں دنیا میں، چاہے وہ مسلمان اور مسلمان ممالک ہوں، چاہے وہ مسلمان اور غیر مسلم ممالک ہوں، چاہے وہ غیر مسلم اور غیر مسلم ممالک ہوں، جس کسی کو ایک دوسرے کی طاقت سے سالمیت کا خوف لاحق ہوگا، وہاں پر وہ اقدام کرے گا، ہر طرح کا اقدام کرے گا. وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا اقدام بھی کرے گا، وہ اپنے چاہنے والی سیاسی پارٹیوں کو بھی وہاں پر لے آئے گا، اور وہ یہ بھی چاہے گا کہ ان ملکوں میں اگر کوئی ایسی قیادت پیدا ہو گئی ہے جو قیادت ہماری حاکمیت کو، عالمی طور پر ہمارے غلبے کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، تو ہم اس کا خاتمہ کریں. تو یہ جتنے ممالک ہیں، آپ یہ دیکھیے لیبیا کے اندر یا عراق کے اندر، یہ لوگ اصل میں اسی امریکہ کے باج گزار بن کے رہ رہے تھے. یعنی ایران عراق جنگ میں
کون کھڑا تھا عراق کے پیچھے؟ عراق کویت جنگ میں کون کھڑا تھا عراق کے پیچھے؟ امریکہ کھڑا تھا. لیکن جیسے ہی ان عالمی طاقتوں چیلنج کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ایک قیمت ہے جو آپ کو چکانی پڑتی ہے. وہ قیمت صرف ہم نہیں چکاتے، وہ سب چکاتے ہیں. وہ مثال کے طور پہ اگر روس کے پڑوس میں یوکرین کرے گا تو وہ بھی چکائے گا، وہ اگر چین کے پڑوس میں کوئی ملک کرے گا تو وہ بھی چکائے گا. تو یہ دنیا کی سیاست اور طاقت کا کھیل ہے. اس کے اندر ہم یہ کہیں کہ ہم تو ان کو چیلنج کریں گے جی، ہم تو ایٹمی طاقت بنا رہے ہیں، اپنی تعمیر و ترقی کر رہے ہیں. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. یعنی ایٹمی طاقت تعمیر و ترقی نہیں ہے. ایٹمی طاقت اصل میں مخالف قوت کو یہ بتانا ہے کہ میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ اب اس خطے کے فیصلے میں کروں گا، میری سالمیت پہ تم حملہ آور نہیں ہو سکتے، میں تمہارے برسر پیکار ہوں، تمہارے مقابل میں ہوں. اب میں برابر کی قوت پیدا کر رہا ہوں. میں میزائل بنا رہا ہوں جو تمہارے اتحادیوں پر براہ راست حملہ کرنے کے لیے میں استعمال کر سکتا ہوں. تو یہ تعمیر و ترقی نہیں ہے میرے بھائی. یہ ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم تمہارے اس عالمی طاقت کو ماننے سے انکاری ہیں، اور انکار کے نتیجے میں ہم اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیت اتنی بڑھا رہے ہیں کہ جب کبھی موقع ملے گا اس موقع کو ہم استعمال کریں گے تمہارے خلاف. تو جو چیز مجھے محسوس ہوتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ ایک تہذیب میں جو کچھ تھوڑی سی تہذیب پیدا ہوئی تھی، کچھ ان کے مہذب انداز پیدا ہوئے تھے، اس مہذب انداز کو واپس اسی جنگی جنون میں، واپس اسی تہذیبوں کے تصادم میں اگر پہنچانے کا صحرا کسی کے سر ہے تو خود مسلمان ممالک کے سر. یعنی ہمارے لیے تو یہ چیز باعث شکر ہونی چاہیے تھی کہ چلو پھر سے ہمیں ہماری تینوں سلطنتوں کا خاتمہ ہوا، صفوی ہوں، عثمانی ہوں یا مغلیہ ہوں. 17ویں صدی ہمارا زوال کا نقطہ آغاز ہے. تو اس کے باوجود ہمیں دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنا کچھ مل گیا، اتنی بڑی بڑی معیشتیں مل گئیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں مل گئیں، تیل ہمارے یہاں سے نکل آیا، بحری گزرگاہیں ہمارے یہاں، ہوائی گزرگاہیں ہمارے یہاں. مشرق وسطیٰ آپ دیکھیے دنیا کی 20-30% جتنی ہوائی آمد و رفت ہوتی ہے اس کا مرکز و محور بن گیا. تو یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہوئیں. ان نعمتوں کے حصول کے بعد باہمی طور پر انتشار ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آپس ممالک میں تصادم میں مارے گئے، اور ان عالمی قوتوں کو بھی ہم یہ پیغام دینے میں پوری طریقے سے کامیاب ہو گئے کہ تم جو اپنے آپ کو تھوڑا بہت شریف بنا کر تہذیب اپنے کا آنچل اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہو، اس کو اتارو اور آؤ میدان میں. کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم نے ہمارا خاتمہ کرنا، اب تک تم نے خاتمہ نہیں کیا، آؤ ہمارے ساتھ لڑو. تو اگر وہ قوتیں آج ہم پر برسر پیکار ہونے پر آمادہ ہیں تو اس میں بھی ہمارا حصہ ہے، ہم نے آمادہ کیا ہے. اگر کچھ عالمی بندوبست بنا تھا، اگر کچھ انہی قوتوں نے مل کر بنایا تھا، وہ اقوام متحدہ کا نظام دیکھیے، وہ انٹرنیشنل لاء دیکھیے، یہ کوڈ دیکھیے، یہ سب کچھ انہوں نے خود بنایا تھا. یعنی ہم میں سے کوئی ان کو پابند نہیں کر سکتا کہ جی انٹرنیشنل. آج بھی میں سنتا ہوں کہ جی یہ مثال کے طور پر امریکہ نے اور اسرائیل نے انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کی ہے. وہ لاء انہوں نے بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا کہ ہم گھر کے بڑے بھائی ہیں، ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپس میں کوئی نہیں لڑے گا. یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اب چھوٹا بھائی پڑوسیوں سے مل کے اگر سازش کرے تو وہ انٹرنیشنل لاء کو مان کے کر رہا ہوتا ہے. ایران نے مثال کے طور پر لبنان میں حزب اللہ بنائی، فلسطین میں حماس کو سپورٹ کیا، اس کے بعد شام کے اندر لاکھوں سنیوں کا قتل عام ہوا اسی نقطہ نظر کے ماننے والے لوگوں کی نسبت سے، اور ان کو انہوں نے سپورٹ کیا. یہ جو کچھ خطے کے اندر ہو رہا تھا یہ کو عالمی انٹرنیشنل لاء کو پڑھ کے ایران کر رہا تھا. تو جب آپ نہیں مانیں گے اس عالمی بندوبست کو تو وہ جنہوں نے بنایا تھا وہ کس اصول پہ مانیں گے اس کو؟ وہ کہیں گے بھی ہم نے بنایا تھا نا، ہم نے بنایا تھا تاکہ تم لوگ شرافت سے رہو اور ہمیں نہ چھیڑو، مجھے بڑا بھائی سمجھو. لیکن اب تم مجھے بڑا بھائی سمجھنے پر آمادہ نہیں ہو، اصول میں نے بنایا تھا، ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے، تو اب تم مجھ سے کس چیز پہ مطالبہ کر رہے ہو کہ جی آپ انٹرنیشنل قانون کی پاسداری کریں، آپ مثال کے طور پہ عالمی عرف کی پاسداری کریں. میں نے فیصلے کیے تھے مشرق وسطیٰ میں، تو ان فیصلوں کو اگر تم ماننے پر آمادہ نہیں ہو اور برسر پیکار رہنا چاہتے ہو تو لڑو. تم لڑو گے تو تمہارے خیال میں بیٹھا رہوں گا جس کو میں نے وہاں پر آ کے بٹھایا تھا؟ تو اردن شامل ہوا تھا، جگہ پر پہنچا. مصر شامل ہوا تھا، اپنی حقیقت میں اس جگہ پر پہنچا جہاں پر آج وہ ممالک جو براہ راست عالمی قوتوں کے فیصلوں سے برسر پیکار تھے وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر انہی عالمی قوتوں کے ساتھ معاملات کر کے اپنے ملکوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کے داخلی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے. آج بھی آپ دیکھیے، آپ نے بات کی عالمی قوتوں کو برداشت نہیں ہے، آج بھی آپ دیکھیے ایران کی گرد و پیش میں جو مسلمان ممالک ہیں، گزشتہ 40 سال میں ان ممالک کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟
ایران سے ہے. خود ہم پاکستان میں پلے بڑھے, ہمیں پتہ ہے ہمارے ہاں جو یہ داخلی تقسیم ہے شیعہ سنی کی تقسیم, اس کے اندر جو اصل مخاصمت تھی وہ کن ممالک کی تھی؟ ایران سے تھی. ہمیں وہاں سے پوری کی پوری ایک تہذیب کو ایکسپورٹ کر کے پاکستان میں لانے کی کوشش کی, عرب ممالک میں لے جانے کی کوشش کی, اور پورے کے پورے مذہبی تصورات, یعنی اس کے اندر کوئی چیز سیاسی حکمت عملی نہیں, مذہبی تصورات, ظہور مہدی, نزول مسیح, دنیا کے اندر کفر و شرک کا خاتمہ, اور اس کے بعد عالمی طاقتوں کو یہ سب مذہبی تصورات ہیں. تو دائمی مخاصمت میں اگر کوئی تہذیب کھڑی ہوئی ہے تو وہ مسلمانوں کی تہذیب ہے, اور مسلمان دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ چاہتے ہیں, اسلام کا غلبہ نہیں. مسلمانوں کا غلبہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کرتے. تو اس پس منظر میں اگر آپ حقیقت کا جائزہ لیں تو یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ دو ہی رویے ہوتے ہیں دنیا میں, یا شکر گزاری کا یا ناشکری کا رویہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا. ہم لوگ اگر شکر گزاری کے ساتھ اللہ کے شکر گزار اور عابدین میں شامل ہوئے بندے بن جاتے, اور اپنے ممالک کے اندر تعلیم پر توجہ دیتے, اخلاقی برتری پر توجہ دیتے, اور تصادم سے گریز پر توجہ دیتے, تو دنیا سوچ نہیں سکتی کہ جو مقام ہمیں اللہ نے دیا دوبارہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا تو سمجھتی ہوگی کہ عالمی عرف اور تہذیب اور ان سب کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار نیو, اس میں سب ہوا ہے. صرف یہ نہیں ہے, اس میں خدا کی اسکیم بھی شامل ہے کہ مسلمانوں کو اس نے برقرار رکھنا ہے, دوبارہ سے اٹھانا ہے. وہ تہذیب جو فلسفے کی سطح پر اٹھی ہے الہات کا مقدمہ لے کر, اس کو علمی طور پر ریفیوٹ کرنا ہے, تو انہی قرآن کے حاملین نے کرنا ہے. اور دنیا میں اخلاق کی برتری سوفسطائیت کے مقابلے میں کسی نے لانی ہے تو انہوں نے لانی ہے. تو یہ اللہ کی اسکیم کا ایک اشارہ تھا کہ اس نے پھر سے ہمیں زندگی دی, پھر سے ہمیں اٹھا دیا, اور پھر سے ہمیں دنیا کے وسط میں لا کر اور ان آبی گزرگاہوں کے سروں پر آ کر بٹھا دیا جہاں دنیا کی شہرگ ہے اور رستے چلتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اس چیز پر توجہ دینے کے بجائے اس چیز پر توجہ دی کہ نہیں, ہم تو ابدی طور پر باہمی پرسر پیکار رہیں گے. نہ ہمارا باہمی اتحاد ہے, نہ ہمارے اخلاقی برتری ہے, نہ ہمارے تعلیم اور سائنس کی برتری ہے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ جو ہمارے یہاں آپ کو نظر آتی ہے نا کچھ تھوڑی بہت, دفاع کے اندر بھی, یہ سب کچھ بھی ان عالمی قوتوں کی جو مخاصمت میں کھڑی ہوئی عالمی قوتیں ہیں ان کا سرکہ ہوتی ہے میرے بھائی. وہ ہمیں لا کر دیتے ہیں چیزیں کہ اس عالمی قوت سے میرا مقابلہ ہے, اب میں تمہیں پیادہ بناتا ہوں. جیسے ہم پیادے بنے, جیسے ہم خود پیادے بنے امریکہ کی جنگ میں افغانستان جہاد کا نام لے کر, جیسے اور مسلم ممالک پیادے بنتے ہیں, تو کبھی ہم چین کا پیادہ بنتے ہیں, کبھی ہم روس کا پیادہ بنتے ہیں, کبھی ہم امریکہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عالمی قوتوں سے برسر پیکار ہیں. ان کو ہم نے وہاں سے شکست فاش دے کے بھگا دیا. آج افغانستان کو دیکھیے, یعنی وہ جس کے ہم گن گاتے تھے کہ اس نے 40 کے قریب عالمی قوتوں کو شکست دے دی, وہ 40 کے قریب عالمی قوتوں کو شکست دینے والے مرد مجاہد, ان پر آج کون حملہ آور ہے؟ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان. وہ کابل و قندھار پہ حملے کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس عالمی قوت سے اس نے معاملہ کیا ہے. اس کا بجٹ, آج بھی افغانستان کا بجٹ ہر مہینے ملینز آف ڈالر امریکہ سے آتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ملک چل رہا ہے. ان لوگوں نے بیٹھ کر معاہدہ کیا ان سے کہ جی آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں, آج سے اب ہمارا رخ ذرا پاکستان کی طرف ہوگا. تو یہ کچھ حقائق ہیں, تلخ ہیں, مشکل ہیں, ہضم کرنا مشکل ہے, اس لیے کہ جو مذہبی شاعری اور ریٹرک ہم نے سنی ہوئی ہے اس کے بالکل مخالف ہے, اس کے بالکل خلاف ہے. لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہے, اور جیسے ہی یہ جو فاتحین ہیں جن کو میں نے کہا تھا کہ یہ دنیا کی تاریخ کے مہذب فاتح ہیں, کہ فتح کے بعد آپ کو یہ 57 ممالک دے دیے, اتنی اسٹریٹجیکل لوکیشنز دے دی, یہ سب کچھ کر دیا, 70 سالوں میں کبھی براہ راست حملہ نہیں کیا. اور آگے بڑھ کے آپ دیکھیے کہ حملہ آور ہونے کے باوجود ان ممالک پر اپنے قبضے کو لیجیٹیمائز نہیں کر سکے, نہیں کہہ سکے کہ یہ آج سے افغانستان میری سلطنت ہے. کہنے کو کہہ سکتے تھے نا بھائی, ہم نے 10 ٹریلین ڈالر لگایا ہے, ہم عالمی عرف ہم نے بنایا تھا, انٹرنیشنل, اس کو ہم پھاڑ کے پھینکتے ہیں, یہ ہمارا, وہ بھی نہیں کر سکے. افغانستان آج بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے, عراق آج بھی وہاں کے مقامی لوگ چلا رہے ہیں. ان ممالک نے جو کچھ کیا وہ یہ کیا کہ جہاں طاقت کو چیلنج کیا جائے گا وہاں پر اقدام کیا جائے گا. وہ اپنے علاقے ہوں, چاہے وینزویلا میں اتر کے اس کے صدر کو اٹھا کے لے آئیں, طاقت جہاں چیلنج ہوگی وہاں پر ہم مقابلہ کریں گے. تو اس اصول کو اگر آپ نہیں مانتے تو پھر تو آپ اپنے خطے کے اندر اپنی برتری کا خاتمہ کر دیں. ہم ہندوستان سے کیوں برسر پیکار ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے بھائی, اس خطے کے اندر ہماری سالمیت کو خوف ہو جائے, ہندوستان کو ہم سے خوف ہوتا ہے. تو یہ اصول تو مسلمہ ہے, اس پر تو کوئی نہ عالمی قوتوں سے پوچھ سکتا ہے, نہ مسلمان ممالک سے پوچھ سکتا ہے, نہ غیر مسلم ممالک سے پوچھ سکتا ہے. اصل سوال ہے کہ کیا تہذیب کی جنگ ہے؟ تو ہم نے اس کو تہذیب کی جنگ بنانے کی پوری کوشش کی,
اور اپنے برسر پیگار مد مقابل عالمی قوتوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ جو کچھ تم نے ٹیریٹریاں سیٹ کی ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، ہم کسی ٹیریٹری کو نہیں مانتے، ہم عالمی خلافت کو مانتے ہیں جس کے اندر غیر مسلموں کو اس دنیا میں حق حکومت سرے سے حاصل ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے ان 70 سالوں میں خاتمے کا خواب دیکھا ہے ان عالمی قوتوں کو، تو وہ مسلمان ہیں، عالمی قوتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمیں وجود بخشا، اس کے بعد ہمیں مہلت دی اور اسی شرط پہ دی کہ ہماری طاقت کو مانو، لیکن ہم اس کو ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ جب نہیں ہیں تو اس کی ایک قیمت ہے جو چکانے پر راضی رہنا چاہیے ہے، اس پر جزا فضا نہیں ہونی چاہیے ہے، رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے ہے کہ ہائے انہوں نے آ کر ہم پہ بم۔ بھائی ایک قوت اور تہذیب کے خاتمے کا آپ خواب دیکھیں تو اگلی قوت اور تہذیب کو یہ حاصل نہیں کہ وہ اپنا دفاع کرے یا وہ حفظ تقدم کے طور پر اقدام کر دے۔ تو جب پھر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد انٹرنیشنل لا اور ہیومن رائٹس اور یہ اور وہ، میں پڑھ رہا تھا ہمارے کچھ دانشور انہوں نے لکھا کہ جی ایران کا یہ داخلی معاملہ ہے کہ وہاں کون حکومت، امریکہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے؟ ایران نے اس خطے کے اندر امریکی مفادات کو چیلنج کیا، تو داخلی معاملہ تھا، تو ایران کے اندر رہتے لبنان میں کیوں گئے؟ حزب اللہ کیوں بنائی؟ حماس کی سپورٹ کیوں کی؟ آپ نے حوثیوں کو کیوں سپورٹ کیا سعودی عرب کے خلاف؟ کون سا انٹرنیشنل لا آپ نے دیکھا؟ تو اگر یہ داخلی معاملہ تھا کسی مملکت کے اندر تو بھائی آپ بھی تو مملکت سے باہر نکلے ہوئے ہو، خطے کے اندر اثر و رسوخ قائم کر رہے ہو، عالمی قوتوں کے فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہو، تو پھر برسر پیکار ہو نا۔ تو ایران گزشتہ 50 سال سے عالمی قوت سے برسر پیکار تھا، وہ اس کا حوصلہ تھا، اس کا صبر تھا، وہ اگر چاہتا تو پہلے دن حملہ آور ہو سکتا تھا، وہ اب حملہ آور ہوا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، وہ پہلے دن حملہ آور ہو جاتا تب بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جذبات کی دنیا میں یہ خطیبانہ اور وائزانہ بیانات جن سے جو کچھ بچی ہوئی طاقت ہے، مسلمانوں کے وہ سب سے بڑے دشمن ہیں جو مسلمانوں کو آج لڑنے پر آمادہ کر رہے ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں، اس لیے کہ اس لڑائی کا انجام وہی ہوگا جو انجام ہم دیکھتے چلے آئے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے سے کاسمیٹک نوعیت کی چیزیں وہ ہم لوگ اگر اگلے چاہیں تو ہمارا خاتمہ کر سکتے ہیں، یہ مہلت ہے ان کی طرف سے کہ ہم برقرار ہیں۔ اچھا آپ کہیں کہ کتنی شکست خوردہ ذہنیت ہے، ہم آگے بڑھ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ مجھے بتائیے کون کرے گا؟ یعنی پورے مسلم ممالک کے اندر 4 ممالک ہیں جن کے پاس باقاعدہ ایئر فورس ہے، کچھ ترکی، مصر، یہ سعودی عرب اور پاکستان، ٹھیک ہو گیا۔ ان میں جو کچھ فضائی قوت موجود ہے لڑنے کی، ان کی 90% ٹیکنالوجی مغربی اقوام کی دی ہوئی ہے، وہ جہاز اڑ کے اس طرف جا نہیں سکتے۔ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا جس پر لوگوں نے بہت بھت اڑائی، بڑا مذاق اڑایا، تو آپ آج جائیے اس دعوے کی تصدیق کر لیجئے، جو F-16 ہمارے پاس ہیں، جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہیں، وہ اڑ کے اس طرف جا سکتی ہیں۔ اچھا ہم اپنے خطوں میں جنگ لڑتے ہیں خود دوسری عالمی قوتوں کی ٹیکنالوجیوں سے، ان ٹیکنالوجیوں کو کبھی آپ استعمال کرنے کی اجازت چاہیں ان سے، چین سے چاہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف تمہارا JF تھنڈر استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ تو ان قوتوں کے ساتھ، ان محدودیتوں کے ساتھ ہم چلے ہیں عالمی قوتوں سے مقابلہ کرنے، اور جو کاسمیٹک نوعیت کی چیزیں اس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایران کی فتح کے لوگ جھنڈے گاڑ ہیں، یعنی سپریم لیڈر ایران کا پہلا سب سے 9 کروڑ آبادی ہے، مل کے اپنے ایک شخص کی حفاظت نہیں کر سکی نا بھائی، یہ حقیقت ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کا ایسی برتری ہے، یہ بالکل وہی چیز ہے۔ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں قلعے کے اندر جو لوگ کھڑے ہوئے بہادر شاہ ظفر کے سامنے اپنی جوہری عسکری طاقتوں کے قصے سنا رہے تھے، وہی قصے آج ہم سن رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پھر دلی کے غسل خونی میں کیا ہوا، وہی کچھ ہوا جو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو ہم لوگ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آؤ ہمارے گلے کاٹو، آؤ ہمیں مارو، تاکہ پھر ہم نوحہ گری کریں اور اس کے بعد چیخیں کہ تم لوگ ہمارے وجود کو گوارا نہیں کرتے۔ تو جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ اگر آپ اترے اس میدان میں تو پھر رونا دھونا نہیں، پھر انٹرنیشنل لا کی کوئی بات نہ کریں، پھر کوئی بات نہ کریں، کام ہوتا ہے، پھر یہ جنگ ہے تہذیبوں کی، اور تہذیبوں کی جنگ میں یا تخت ہوتا ہے یا تختہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم جام شہادت نوش کریں گے، اور جس دھت سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ پھر یہ شعر پڑھیں، پھر اس کے بعد رونا دھونا نہ کریں۔ تو میرے خیال میں مسلمانوں کے ہاں جس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پہلا آدمی جس نے اجاگر کیا خود مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کہ وہ سر سید علیہ رحمت ہے، سر سید احمد خان، جس نے اس چیز کو پہچانا کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، تہذیبی طور پر کہاں پہنچ چکے ہیں، اور اب آگے کا لاہ عمل کیا ہے۔ وہ 3 ہی چیزیں ہیں: تصادم سے گریز،
داخلی طور پر علم میں برتری، اخلاق میں برتری. اگر ہم اس میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے تو جو کچھ ہمیں حاصل ہے ہم مخالف قوتوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ اترو اس وحشت پر، اور وہی حال کرو ہمارا جو اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے. جی، بہت خوب حسن بھائی، بہت زبردست، اور آپ نے پورا ہسٹوریکل اس کا پس منظر بتایا کہ ہمیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت سے مواقع ملے تھے کہ جہاں پر ہم اپنی تعمیر اور ترقی پر توجہ دے سکتے تھے، لیکن ان کو ہم نے اچھے سے استعمال نہیں کیا. حسن بھائی، جو آخر میں آپ نے بات کی ہے، جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ سے اس کو آپ نے کوسمیٹک نوعیت کی چیزیں بیان کیا، لیکن بہت سے لوگ یہاں پر یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ امریکہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ جیسے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے وہ لے کر چلے گئے اور اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے، تو وہ چیز تو یہاں پر اپلائی نہیں ہوئی، اور یہاں پر ایران باقاعدہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے. اور سب سے بڑی بات، جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو بھی بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آئل کے پرائزز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، شیئر مارکیٹ پوری کی پوری کریش ہو چکی ہے. تو کہیں نہ کہیں ایران کے اٹیک کے بھی ہمیں بہت سی ایسی چیزیں دکھ رہی ہیں کہ جو آج کی سپر پاورز ہیں وہ بھی اس سے خطرہ محسوس کرتی ہیں. اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی جو ریسنٹ سرمنی ہوئی تھی ٹرمپ کی، کہ ٹرمپ پر جادو ہو چکا ہے، اور بہت سے لوگ مل کر اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے تو اپنے باقاعدہ تھمبنیلز کے اندر بھی یہ لکھا کہ امریکہ کے راکٹس ختم ہو چکے ہیں. تو اس سیلیبریشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو بھی عالمی بندوبست اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو ایک قیمت اس نے بھی اس کی چکانی ہے. اگر امریکہ یا عالمی سامراج کچھ تہذیب کا لبادہ اڑ کر کچھ اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو پابند اقدار کر کے بیٹھا ہوا تھا انٹرنیشنل لاء کے نام پر، اقوام متحدہ کے نام پر، اور وہ قبا اتار دیتے ہیں، وہ اب اس نہاد میں نہیں رہتے، تو کچھ قیمت ان کو بھی ادا کرنی پڑے گی. اور وہ قیمت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جن جگہوں پر موجود ہیں خود اپنے ملکوں میں ادا کرنی پڑے گی. اس ملک میں اس وقت امریکیوں کی اکثریت یہ جو تہذیبی طور پر تبدیلی آ رہی ہے اس کے حق میں نہیں ہے. ہم سے زیادہ بلند آوازیں داخلی طور پر یہاں موجود ہیں کہ اگر دنیا کو ہم اسی نہج پر لے جا رہے ہیں، اگر کوئی آمادہ بھی ہے تب بھی ہمیں صبر سے کام لے کے، ڈپلومیسی کو رستہ دے کر، اور اس طریقے سے جو اسرائیل کی یہاں پر مداخلت ہے اس کے زیر اثر یہ کام نہیں کرنے چاہیے. تو قیمت اس کو بھی ادا کرنی پڑے گی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر تہذیب کی جنگ ہوگی تو پھر تو اس کی قیمت سب کو ادا کرنی پڑے گی. امریکہ بھی وہ قیمت ادا کر رہا ہے، اس نے کی اور مزید بھی کرے گا اگر وہ خود اپنے بنائے ہوئے فیصلوں پر پابند نہیں رہتا، کارگر نہیں رہتا، اور وہ وہی ظلم و عدوان کرتا ہے جو ظلم و عدوان جس کے خلاف اس کا مقدمہ ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں، میری مملکت کا خاتمہ چاہتا تھا ایران. تو اگر وہ یہی کرے گا، نان کمبیٹنٹس پہ حملہ کرے گا، بچیوں کے اسکولوں پہ حملہ کرے گا، ان کو مارے گا، تو ایک قیمت اس کو بھی چکانی پڑے گی. داخلی سطح پر بھی اس وقت جتنی بلند آوازیں ہیں شاید امریکی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کہ آپ براہ راست حملہ آور ہونے کے بجائے معاملات کو سلجھاتے، بیٹھتے، داخلی طور پر بیٹھتے. اسرائیل نے جو وہاں پر ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے خود خطے کے مسلم ممالک پریشان ہیں، ان معاملات کو بھی ڈپلومیسی سے حل کرتے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بعض معاملات ڈپلومیسی سے حل ہو سکتے ہوں تو ہو جاتے ہیں، لیکن 50-60 سالوں میں اگر کوئی چیز حل، آپ دیکھیے اس کو سادہ مثال سے سمجھیے. ہم افغانستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ طالبان ہم نے پیدا کیے تھے، ہمارے یہاں کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، مذہب ایک، زبان ایک، تہذیب ایک، کلچر ایک، سب کچھ ایک، لیکن آخر ہمیں بھی حملہ کرنا پڑا افغانستان پہ نا. ہم آمادہ ہوئے اس لیے کہ کبھی کبھی صورتحال تھمتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو اگر امریکہ نے یہ کام کیا ہے تو اس کی ایک قیمت وہ چکائے گا، اور دنیا بھی چکائے گی، اس لیے کہ ایران کے اندر لوگ بستے ہیں، وہ دنیا کی ایک بڑی آبی گزرگاہ شاہراہ پر موجود تھی. لیکن یہ یاد رکھیں آپ کہ اگر یہ جنگ اس سطح پر جاتی ہے کہ جہاں پر آپ عالمی قوت کی اس حیثیت کو ماننے سے ہی انکاری ہیں، تو ہرمز تو آپ بند کر دیں گے اور 10 کام آپ کر دیں گے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوگا اگر یہ عالمی قوتیں برسرے پیکار ہو جائیں اس سطح پر جنگ لڑنے پر اور آمادہ ہو جائیں، تو آپ تصور کریں کہ پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اگر ہم اس جگہ تک لے جانا چاہتے ہیں، یعنی لڑائی میں اگر ہم نے اس کی آنکھ میں انگلی مار دی ہے اور ہم نے اس کی ناک پر مکہ مار دیا ہے، تو اب ہمیں پھر تیار رہنا چاہیے کہ پورا جتھا آئے گا اور چیر پھاڑ کے رکھ دے گا ہمیں. تو یہ جو وقتی نوعیت کی یہ فتوحات ہیں، یہ کہانیاں اگر آپ سنیں تو افغانستان کی جنگ کے زمانے میں ہم تو نئے اس وقت شعور کی آنکھ کھول رہے تھے، یہ کہانیاں ہم سنتے تھے. اس سے پہلے آپ سنیں یہ حماس نے جس وقت حملہ کیا تھا 12 اکتوبر 2023 کو، ذرا آپ کہانیاں سنتے، ایک اتنی بڑی ایٹمی طاقت کو ناکے چنو چبوا دیے، 1200 لوگ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا.
ہمارے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد؟ یعنی وہ جو پہلے دنوں کی خوشی اور فتح اور نصرت ہے، کبھی نکال کے دیکھیے آپ، یہ جو 12 اکتوبر کا حماس کا حملہ تھا اس کو نکال کے دیکھیے آپ، تو اندازہ ہوگا کہ مسلمان تو کہہ رہے تھے دنیا فتح کر لی ہم تو براہ راست حملہ آور ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ وہ آج بھی سنبھلنے کو آتا ہے۔ تو اگر اس سطح پر جا کر آپ مزاحمت پر اتر آئے ہیں تو پھر آپ تیار رہیں کہ شاید وہ عالمی قوتیں اگر پاگل پنے پہ اتر آئیں تو پھر تو وہ اس کو بقا کی جنگ بنا لیں گی۔ ابھی تک تو پھر ایک حفظ ما تقدم کی جنگ تھی کہ آپ کو یورینیم افزودگی کر رہے ہیں اور بم بنا سکتے ہیں اور اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ اگر آپ اس سطح پر آئیں گے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ عالمی امن کے لیے اور عالمی تجارت کے لیے خطرہ بنیں گے تو کوئی مسلم ملک بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے پہ آمادہ نہیں ہوگا، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے، یہ تیل کی قیمتیں اور تجارت اور یہ سب، مشرق وسطیٰ کا خطہ، آپ امارات کو دیکھیے، آپ عراق کی سلطنت کو دیکھیے، آپ یہ باقی قطر کو دیکھیے اور عمان، سب کو دیکھیے، سعودی عرب کو دیکھیے، وہ آمادہ ہوں گے۔ تو اگر کوئی سطح پر جا کر لڑنے کو تیار ہے تو یاد رکھیے پھر وہ بقا کی جنگ بن جائے گی، اور اس بقا کی جنگ میں پھر بنیادی انسانی حقوق کی بحث بھی نہیں ہو سکے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں، بیسیکلی یہ فرما رہے ہیں کہ آج کی دور میں جو درد دل رکھنے والا مسلمان ہے وہ آج کی سچویشن کو کیسے دیکھے، اور بہت سے اسپیکرز یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا، ہم قطر میں بیٹھے ہیں، فلاں ممالک کے اندر بیٹھے ہیں، تو ہمارا وہاں پر رول کیا ہونا چاہیے؟ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ہر سوال دین میں ہوتا ہے آپ کی حیثیت سے متعلق۔ مجھ سے کیوں سوال ہوگا بھائی؟ نہ میں حکمران، نہ میں 3 میں نہ 13 میں، میرا فیصلہ، میرا نقطہ نظر، یہ تو لیڈرشپ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایران کی لیڈرشپ مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں، انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ کی لیڈرشپ پر اسرائیل اثر انداز ہوتا ہے، انہوں نے جواب دے کر اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ تو آپس کی جنگیں ہوتی ہیں۔ میں عام آدمی تو پستا ہے، عام آدمی کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ اپنا تحفظ کرے۔ آپ اگر قطر میں ہیں، ان کے ملکی قوانین کا احترام کریں، اس جنگی معاملات میں جس طرح انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے مطابق چلیں، کوئی سنسنی نہ پھیلائیں، اور اپنی جان کی امان کی دعا کریں۔ یہ عام آدمی کی ذمہ داری ہے، اس سے آگے بڑھ کے کوئی ذمہ داری دین میں عام آدمی کے اوپر نہیں ڈالی گئی۔ جی حسن بھائی، اسی کے ساتھ انہوں نے آخری سوال یہ بھی کیا تھا کہ بہت سے لوگ آج کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ امام خامنہ علیہ رحمہ کی شہادت کے اوپر انہیں علیہ رحمہ بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے حوالے سے بھی پلیز۔ یہ تو مسلمانوں کی باہمی مخاصمتیں ہیں، نفرتیں ہیں، شیعہ سنی جو تنازع ہے ہمارے اس پس منظر میں ہیں، ان کی ہم سے ہیں، ہمارے صحابہ اکرام سے ہیں، ہماری ان کی قیادت سے ہیں، تو یہ تو باہمی نفرتیں ہیں۔ نفرتوں کا خاتمہ جب تک علمی سطح پر جو مقدمات بنائے گئے ہیں دونوں جانب ان کی تعلیل نہیں ہوگی تو خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو میں اگر کسی اہل سنت پہ کھڑے دیوبندی کو یا ایسے صحابہ سے متعلق فرد کو کہوں بھائی تم دعا کرو خامنہ کی، وہ کیوں کرے گا بھائی؟ وہ تو دشمن سمجھتا ہے ایران کو، اور وہ اس لیے سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتے، وہ تو ایک مخاصمت ہے، پورا اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، ان کو میں تو آمادہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کام کریں۔ نیکسٹ کالر یہاں پر ہیں عرفان صاحب، وہ اپنا مائک انمیوٹ۔ وعلیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا یہ وار ریلیٹڈ ہی تھوڑا سا کوشچن ہے کہ جس طرح آپ نے ایران کی پالیسی پر تنقید کی ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ تو منشے پر آیا ہی اسی لیے ہے کہ اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے، اور اس نے مطلب کہ مسلم جو بھی تھوڑا سا آگے سے رزسٹ کریں گے ان کو روکنا ہے اور ان کو تباہ و برباد کرنا ہے، تو کیا یہ اب مسلمانوں کی بقا کی جنگ نہیں ہے جس طرح ایران کر رہا ہے؟ ابھی ایران نے تو مطلب فرسٹ اٹیک نہیں کیا، پھر بھی ان پر مطلب کہ انہوں نے شروع کر دی، پھر فرسٹ اسٹرائک انہوں نے کی ہے، تو پہلے بھی انہوں نے کی تھی، تو کیا یہ بقا کی جنگ نہیں بنتی جا رہی جس طرح پاکستان کو بھی تھریٹ کر چکے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں، نے کہا کہ ترکی از نیکسٹ ایران، بہت ساری چیزیں دنیا بھر میں نظریات کے تحت بھی پیدا ہوتی ہیں، ہماری پوری بھی یہی نظریہ ہے، لیکن مغرب نے ہمیں بھی مینج کیا ہے نا۔ آخر ہم بھی تو یہی خواہش رکھتے ہیں دینی طور پر کہ ہم نے ایکسپینڈ ہونا ہے، ہماری ایکسپینشن میں تو ان کا خاتمہ ہے، لیکن ہمیں مغرب مینج کر رہا ہے نا۔ کیسے مینج کیا جاتا ہے؟ مینج ایسی کیا جاتا ہے کہ آپ اگلے کو آمادہ نہ کریں کہ وہ یہ کام کرے، یعنی آپ کی کسی شخص سے ملاقات ہو جس کے بارے میں یہ طے ہو کہ یار اس سے اگر بحث کریں گے تو یہ غصے میں آ جائے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ بحث کا موقع ہی نہ پیدا ہو۔ تو اسرائیل کی اگر خواہش ہے ایکسپینشن کی، خواہشات دنیا میں ہر ایک کی ہوتی ہیں، ہماری بھی خواہش ہے، لیکن ہم نہیں آمادہ ہو سکے نا اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ مسلمان ممالک کی بھی خواہش ہے، ہمارے یہاں مذہبی تنظیموں کی بھی خواہش، سب کی خواہش ہے۔ خواہش
تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی اگر امکانات کی دنیا میں وہ وجوہ اور اسباب پیدا نہ ہو جائیں جس سے آپ اپنا اقدام کر کے خواہش کی تکمیل کر سکیں. تو اسرائیل اگر پیدا ہی اس لیے ہوا ہے، ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، اگرچہ میں اس نقطہ نظر سے آمادہ نہیں ہوں، مذہبی جو نیریٹیوز ہوتے ہیں وہ مذہبی کتابوں میں رہتے ہیں، اور دنیا کی جو عملی حقائق اور سیاست ہوتی ہے وہ روزمرہ کی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے. تو مذہبی نیریٹیو جس طرح ہمارے یہاں ہیں اس طرح اسرائیل کے بھی ہوں گے، لیکن وہ جب وہاں پر بنے ہیں ان کے ساتھ ایک اتنا بڑا معاملہ ہوا جو ہولوکاسٹ کے اندر ہوا، اور پھر وہ وہاں پر آ کر عالمی قوتوں نے وہاں پر ان کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد ان کی خواہش یہ تھی کہ بھائی ہم تو یہاں پر آئے ہیں تو آنے کے بعد ہمیں ویلکم کیا جائے، ہمیں عالمی قوتوں کی آشد بار سے ہم بیٹھ رہے ہیں. لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ مقامی قبولیت نہیں ہے، تو لڑنے بھڑنے کا آغاز انہوں نے بھی کر دیا، نقبہ بھی کیا، اور وہ بیر یونس پہ بھی حملے کیے، اور آپس کی گرد و پیش کی سب کچھ ہوا. تو اس سب میں ہم نے اس کو پورا موقع دیا کہ وہ جتنی طاقت کا ظہور کر کے اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے کر لے. ہم جنگ لڑیں گے، تم بھی لڑو، ہم پتھر ماریں گے، تم وہاں سے ڈیزی کٹر میزائل مار دینا، کیونکہ تمہارا تو ہدف یہ ہے نا کہ تم تو دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، ایکسپینشن چاہتے ہو، تو ہم اس میں تمہارے لیے سازگار ماحول پیدا کرتے ہیں. آج دیکھیے لبنان کے 10% حصے پہ اس نے قبضہ کر لیا. جب اسرائیل بنا تھا دنیا کے نقشے پر، اس وقت کا اس کا حجم دیکھیے اور آج کا حجم دیکھیے. تو اگر اس کی خواہش بھی تھی تو خواہش کی تکمیل کے لیے ہم باعث بنے ہیں. جی بہت شکریہ حسن بھائی. آخری سوال لے لیتے ہیں کیا ہم حسن بھائی؟ لے لیں آخری سوال. آخری سوال ہے رمضان صاحب سے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو ابھی کہا نا یہ کہ امریکہ اس لیے ہم لوگوں کے اوپر یعنی حملہ آور ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو چھیڑا ہے. تو یہ چیز تو اگر ہم نیٹی-گریٹیز یا پھر ریئلسٹک پکچر کو اگر ہم لوگ پیش کریں تو وہ تو یہی ہے نا کہ ہم امریکہ کو جب یعنی امریکہ اور اسرائیل نے جب یعنی فلسطین کے اوپر ظلم کیا ہے تب جو ہے ایران یا پھر جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے یعنی امریکہ کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں. تو جو ریئلسٹک پکچر یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کے اوپر جب حملہ آور یہ لوگ ہوئے ہیں تب ہم لوگ پھر سے حملہ آور ہوئے ان کے اوپر کیونکہ انہوں نے ہمارے بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا. ایسا نہیں ہوا. یہ چیز یعنی ہم یہ پوری مذہبی شاعری ہے جو آپ کو سنائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوا. ایک خطے کے اندر اسرائیل کو وجود بخشنے کا فیصلہ کیا عالمی قوتوں نے، اس کو مسلمانوں نے ماننے سے انکار کیا. اردن اس پہ حملہ آور ہوا، مصر اس پہ حملہ آور ہوا، شام اس پر حملہ آور ہوا. ہم نے جنگیں کیں، اقدام کر کے جنگیں کیں. ان جنگوں میں ہمیں شکست ہوئی اس لیے کہ پیچھے امریکہ کھڑا تھا. اس کے بعد اس کے 20-30 سال کے بعد ایران وجود پذیر ہوا. اس نے وہی اسٹریٹجی جو لڑنے کی اپنائی ہوئی تھی، عالمی قوتوں کے فیصلے کو نہ ماننے کی اپنائی ہوئی تھی، اسی کو اپنایا اور مزاحمت کو تیز کیا. اس میں کئی مرحلے آئے سیاسی مفاہمت کے. ان سیاسی مفاہمتوں کو فیل کرنے کی پوری کوشش کی گئی. اوسلو معاہدہ ہوا جس میں دونوں ریاستوں نے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کی بات کی. اس کے بعد جو کچھ مذہبی تنظیمیں تھیں، حماس، حزب اسلامی، جہادی تنظیمیں، انہوں نے اسرائیل کے اندر حملہ آور ہو کر کچھ تو خون کا بازار گرم کیا، خود کو حملے کیے، دسیوں کی تعداد میں عام لوگوں کو مارا. تو یہ ایک تاریخ ہے. یہ جو ایک سیکنڈ میں آ کر ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تو سکون سے امریکہ نے آ کے حملہ، ایسا نہیں ہوا نا بھائی. حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوا. کون سا حملہ کیا امریکہ نے فلسطینیوں کے اوپر؟ اسرائیل کو وہاں پر لا کر برطانیہ نے معاہدہ باسفور کے بعد بٹھایا. اس کے بعد اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم کیا، اس کو ہم نے ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد باہمی جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں وہ جیتا، اس نے اپنی ایکسپینشن کی، ہم بھی لڑتے رہے، وہ بھی لڑتا رہا. لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تسلیم کریں. 90 کے اندر معاملات ٹھیک ہونے شروع ہوئے. دونوں طرف کی مذہبی قیادتوں نے نہیں مانا. اس کے بعد حماس کو وہاں پر اقتدار کس نے دیا؟ غزہ کے اندر. یہ مصر کے پاس تھا پہلے غزہ 30 سال، پھر اس کے بعد یہ فلسطینیوں کے سپرد ہوا تو اسرائیل یہاں پہ تھا. اسرائیل نے سپرد کیا حماس کے. وہاں پر الیکشن ہوئے. اس الیکشن میں ایک ملک کے اندر جو فلسطین ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی دوسری قیادت برسر اقتدار آ گئی. ان کی باہمی طور پر لڑائی ہوئی. یہاں پر مسلمانوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا. ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں آپ ذرا سنیے محمود عباس کی گفتگو حماس کے بارے میں. وہ حماس وہاں پر تھی، ان کو سیاسی ان کا ونگ بنا، انہوں نے حکومت سنبھالی. انہوں نے حملہ کیا اقدام کر کے اسرائیل کے اوپر. اس سے پہلے اسرائیل وہاں پر براہ راست حملہ آور ہوا تھا. تو پہلے ہم نے جو جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اگلا لڑے گا نا. تو جنگیں کی ہیں ہم نے. یہ جو کہانی سنائی جاتی ہے کہ ہم تو وہاں سکون سے بیٹھے ہوئے تو اس کے اوپر، بھائی ہم نے جنگیں کی ہیں یار. جنگوں میں خون بہتا ہے، اقدام کرتے ہیں تو جنگیں ہوتی ہیں. اس میں امریکہ ساتھ دیتا ہے اسرائیل کا. یعنی اب حقیقت کی دنیا میں آ کر کھڑے ہو جائیں خدا را مسلمان. یہ جو کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں یہ فریب پر مبنی کہانیاں ہیں.
جھوٹ پر مبنی کہانیاں ہیں. جب آپ آمادہ جنگ ہوں گے تو خون بہے گا, اس پر نوحہ گری نہیں بنتی. آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی سنا تھا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پاور ملی تو سپر پاورز جو اس وقت کی تھی رومن امپائر اور پرشین امپائر, اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیا. حضرت عمر نے بھی کیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک جہاد کا حکم دیا ہے جب تک کہ ایک کافر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار رکھتے ہیں. جی ہاں بالکل ٹھیک. یعنی اس سے کچھ تو اس کا مطلب یہ ہے, تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی میں یہ آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ آور ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, ہو گیا نا حملہ آور. تو اس کا مطلب یہ کہ جو پچھلا مقدمہ تھا اس کو ذرا واپس لے لیجیے آپ تھوڑی دیر کے لیے, کہ ہم تو بیٹھے تھے امریکہ ہم پر پہلے حملہ. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تو حملہ آور ہونا ہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دینی لحاظ سے اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیے نا, یہ تو میرے پورے موقف کی تائید میں آخر میں آپ نے خلاصہ کر دیا کہ ہمیں تو یہ حق رسول اللہ نے تلقین کی ہے کہ ہم نے حملہ آور ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 313 جو ہے وہ بدر میں بات مکمل. تو انہوں نے یعنی اسلحے کو اپنا یعنی وہ مد نظر نہیں رکھا, وہاں پہ انہوں نے یقین کو توقع کو اپنے مد نظر رکھا. ایسا بالکل نہیں ہوا, ایسا بالکل نہیں ہوا. کوئی 313 اٹھ کر برسر پیکار نہیں ہو گئے. آپ ذرا پڑھیے سورہ انفال کو کھول کے پڑھیے کہ 313 نے عالمی قوتوں سے مقابلہ کر لیا. کوئی ایسا واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں. جو غزوہ بدر کا مارکا ہوا ہے ذرا اس کو کھول کر سورہ انفال کے اندر پڑھ لیجئے کیا ہوا ہے. اللہ نے فیصلہ کیا ہے, مسلمان آمادہ نہیں تھے جنگ کے لیے, اللہ نے فیصلہ کیا کس طریقے سے وہ ان قافلوں کو وہاں پر لے کر آ گیا. اللہ نے کہا میں نے اس کو یوم فرقان بنانا ہے. 313,000 کے مقابلے میں تھے. اللہ نے کہا میں فرشتے اتاروں گا, نصرت کا اظہار ہوگا, تم نے سینہ سپر رہنا ہے. اس میں خدا کے پیغمبر کے ساتھ فرشتوں کی مائیت کا ظہور ہوا. اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا یہ میرا رسول آیا ہے, وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, جب رسول آ جاتا ہے ہم قوموں کو عذاب دے دیتے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, میں نے فیصلہ کر دیا ان کو غالب کرنے کا. یعذبہم اللہ بایدیکم, تمہارے ہاتھوں سے عذاب آئے گا. یہ پیغمبر ہے, یہ کوئی دائی نہیں ہے عام سڑک پہ کھڑا ہوا. اس کے آنے کے بعد دنیا کی اسکیم نقشہ ہم چینج کر دیتے ہیں. جو اس کو نہیں مانتا وہ ذلت اور محکومی میں رہتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جعل اللہ رزق تحت ذل رمحی وجعل الصغار علی من خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہم وحشر معہم. خدا کی مائیت کا ظہور تھا. اللہ نے حکم دیا کہ یہ جنگ تم نہیں کر رہے, میں کر رہا ہوں. بدر کی جنگ اللہ نے کی تھی, انسانوں کا فیصلہ نہیں تھا. انسان تو قرآن مجید پڑھیے, انسانوں کا بیان حکایت کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی خواہش کیا تھی کہ تجارتی قافلہ آ جائے ان سے برسر پیکار. ہم نے کوشش کی کہ سب ایک نقطے پر اس وقت پہنچیں کہ جہاں پر جنگ چھڑ جائے. اور پھر طاقت کا موازنہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, 1000 کے مقابلے میں 313, وہی شمشیریں, وہی گھوڑے اور سب, اور فرشتوں کی نصرت. پھر آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہاری وہ قوت نہیں رہی, ایک کے مقابلے میں 10 ہو تب بھی جنگ نہیں کرنا. اور پھر اسی اللہ تعالیٰ نے 13 سال مکہ میں کہا کفو, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو قتال سے. اسی اللہ تعالیٰ نے کہا, اسی اللہ تعالیٰ نے کہا صلح حدیبیہ کرو, اس موقع پر لڑنا نہیں ہے, مکے کے اندر مظلوم خاندان موجود ہے ان کو نکالنا ہے. اور پھر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ یہ گرد و پیش کی ریاستیں, ان کو میں نے اتمام حجت کی ہے, میں نے ان پر ان کو خطوط لکھے ہیں, یہ ماننے پر آمادہ نہیں ہیں. وہ خطوط پڑھیے کبھی بخاری بھی اندر نکال کے, اسلم تسلم کا میں پیغمبر ہوں, میری بات مانو. ان کے اوپر عذاب برسانے کی ذمہ داری صحابہ کو دے کر گئی. یہ کوئی عالم کفر سے ہمیشہ کے لیے لڑنے کی بات نہیں تھی. قرآن مجید کو پڑھیے, احادیث کو پڑھیے, ہمارے نقطہ نظر کو جانیے پہلے کہ ہم اس بارے میں کیا کہتے ہیں, پھر آئیے میں انشاءاللہ حاضر ہوں آپ کے ایک ایک سوال کا جواب دینے کے لیے. جی جو اب ایک ہے نا کہ 313 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی جو ہے وہ امداد جو ہے وہ ساتھ تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسرا و کسرا کے نام خط لکھا اور ان کو یعنی خط پہنچایا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے یعنی صحابہ کے جو ہے وہ ان کے یعنی تو پھر حضرت عمر, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنے دور خلافت میں خود کیسرا و کسرا کے ساتھ جنگیں لڑی. ان کی ذمہ تھی. آپ ان جنگوں میں میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کر قادسیہ کے میدان میں مغیرہ بن شعبہ کی جو تقریر ہے بخاری کے اندر نقل ہوئی, اس کو پڑھ لیں. اس تقریر کو پڑھ لیں. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ ہم کیوں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کا رسول ہمارے درمیان آیا تھا, وہ فیصلہ کر کے گیا ہے, اس نے تمہیں خطوط لکھے, اس نے تمہیں سمجھایا, اس نے تم پر اتمام حجت, ہمیں اس نے یہ ذمہ داری دی ہے جاتے ہوئے کہ جو عذاب آنا تھا وہ رسول کے ساتھیوں کے ہاتھ سے آئے گا. خود سورہ توبہ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. وہ عذاب نافذ کرنے ہم آئے ہیں. اور پھر خود انہوں نے بتایا
کہ آج ہم جب قتال کر رہے ہیں، قتال زمین پہ کر رہے تھے، لگ رہا تھا آسمان سے ہو رہا ہے، مچھلیوں کے ڈھیر ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر رکھ دیے گئے اور ہم نے ان کی گردنیں اڑا دی. تو یہ الہی سنت کا ظہور تھا، الہی قانون کا ظہور تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اس پر مامور تھے. 1 انچ صحابہ کرام وہاں سے آگے نہیں بڑھے. آپ اگر قانون اتمام حجت اور عذاب کے زیر عنوان ہماری 23 اعتراضات سیریز میں گفتگو پڑھ لیں اور ہماری کتاب حدیث پر علم النبی اس میں اتمام حجت اور عذاب کا پورا باب دیکھ لیں تو پورے قرآن مجید، پورا ذخیرہ حدیث اس کو سامنے رکھ کر ہم نے بتایا ہے کہ صحابہ کے اکرام کی غایت کیا تھی، مقصد کیا تھا، اذن اور حکم ان کو کیسے ملا اور یہ کس الہی قانون کے تحت ہوا ہے. اس میں آپ پہلے ہماری رائے پڑھ لیں، اس پر آپ کو کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. لیکن یہ آپ جان لیں، یہ مسلمانوں پر بالکل واضح ہو جانا چاہیے ہے ان کی تقریر سن کے کہ یہ وہ مذہبی ذہن ہے جو بات کرتا ہے جب بم گرتا ہے یا کہیں پر کوئی خون نکلتا ہے تو یہ دیکھیے یہ غیر مہذب فاتحین اور یہ عالمی سامراج اور انٹرنیشنل لا اور اقوام متحدہ یہ کسی کو نہیں مانتا ہے، ہمارا خاتمہ چاہتا ہے. اور گفتگو کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے روما اور فارس کی سلطنتوں کا خاتمہ کیا تھا، صحابہ اکرام نے کیا تھا، ہم بھی کریں گے، بغیر طاقت کے کریں گے. 313 لڑ گئے تھے، ہم بھی لڑیں گے. تو یہ نیریٹو جب ایک طرف آپ رکھیں گے تو اس کے بعد مسلمانوں کا رونا دھونا نہیں بنتا. جی اس کا مطلب جی، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ رسول اللہ نے بالکل ٹھیک عمل کیا. رسول اللہ نے نہیں بالکل ٹھیک، رسول اللہ نے بالکل ٹھیک عمل کیا. محمد رسول اللہ اقرار کافر مذہب، رسول اللہ نے بالکل ٹھیک عمل کیا، قرآن کے مطابق کیا. صحابہ نے بالکل ٹھیک عمل کیا، قرآن کے مطابق کیا. آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. ذرا اس روایت کو نکال کے دیکھ لیں اور جو فرمایا ہے اس پر ہم بھی عمل درآمد ہیں. جہاد کا قانون کیا ہے؟ قیامت تک جہاد انسانوں نے کرنا ہے، ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگا، مذہبی تسلط اور غلبہ دین کے لیے نہیں ہوگا. بھائی بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ آپ GCIL پر موجود قانون اتمام حجت کی سیریز دیکھیں. ایک ایک سوال کا جواب غامدی صاحب نے تفصیلاً دیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر کبھی آپ کی ڈاؤٹ ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو پھر سے لیں گے. بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم یہیں پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. السلام علیکم.